پھر فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ، آ حرف استفہام ہے، آ کیا تعجب کے لیے، واہ حرف ربط ہے، اور لما کا معنی جب، یعنی کیا بھلا جب، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب اصابتکم پہنچی تم کو، کیا روٹ ہے، سواد واو بے، صوب کیا معنی ہوتا ہے، تیر کا نشانے پہ جا کے لگنا، یعنی مصیبت ان کے اوپر آ پڑی، اصابتکم مصیبت، مصیبت کا روٹ بھی یہی ہے سواد واو بے، جب تم پر ایک مصیبت آئی تو اس وقت تمہارا حال کیا ہوا، تم پریشان ہو اٹھے، حالانکہ قد اصبتم مثلیہا، تحقیق پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی، مثلی کا کیا مطلب ہے، دو گنا ہے، مثل ایک گنا اور مثلین دو، اور مثلین سے نون اڑ گیا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، تو مثلیہا اس سے دگنی، یعنی تمہیں جب مصیبت پہنچی حالانکہ تم دگنی پہنچا چکے تھے، قل تم کہا تم نے، انا ھذا یہ کہاں سے آ گئی، یعنی تم تو تصور بھی نہیں کر رہے تھے، تم تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے، کس مصیبت کی طرف اشارہ ہے یہاں، کون سی مصیبت مراد ہے، شکست، غزوہ احد کی شکست، جب تمہیں شکست ہوئی تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیوں ہو گئی، جب مصیبت آئی تو تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، کہاں سے آئی، قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی، تمہارے اپنے پاس سے ہی آئی، تم خود ہی لائے ہو، تم خود سبب ہو، کیونکہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں اس لیے ہمیں شکست کبھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جیسے ہم لوگوں کا بھی تصور ہے نا کہ ہم کبھی کوئی تعویذ گلے میں ڈال لیں گے یا پھر کوئی قرآن پاک کہیں کسی چیز میں رکھ دیں گے تو کہیں گے کہ چونکہ اس میں قرآن پاک ہے تو اب یہ چیز کو کچھ نہیں ہوگا، ایسے سوچتے ہیں نا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیچ میں ہمارے موجود ہیں، ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ان کے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈ بات تھی۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، یہ جملہ معترضہ ہے، تحقیق تم اس سے دگنی پہنچا بھی چکے تھے، لیکن جب تم پہ ایک گناہ آئی قل تم انا ھذا، کہنے لگے یہ کیوں آ گئی اور یہ کہاں سے آ گئی، قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجیے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے آئی ہے، تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں مصیبت کے آنے کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی، تمہاری اپنی غلطی ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ لیکن عام طور پر ہم مصیبت آنے پر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، فوراً دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، فوراً دوسروں سے کمپلین کرتے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، بعض اوقات کسی ظاہری سبب کی وجہ سے، اور بعض اوقات ظاہری سبب کوئی نہیں ہوتا، صرف توہمات کی وجہ سے۔ ظاہری سبب کی مثال دیجیے، خود غزوہ احد ظاہری سبب تھا، وہ جگہ چھوڑی تھی، نافرمانی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، ہو گئی شکست، یہی وجہ تھی نا۔ اور پہلے درجے پہ کہ مشورہ غلط دیا تھا، پھر آگے جا کے جگہ چھوڑ دی، پھر آپ بلا رہے تھے تو واپس نہیں پلٹے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں تھی، تو یہ وجہ تھی۔ اچھا بعض اوقات کوئی ظاہری سبب نہیں بھی ہوتا تو لوگ دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں کچھ توہمات کی وجہ سے۔ کوئی مثال اب اس کی دیجیے، کالی بلی گزر گئی تو اب کام نہیں ہوگا، اور فلاں سے صبح صبح ملاقات ہو گئی اب تو میرا سارا دن ہی خراب گزرے گا، ہاں، وہ کہہ رہی کسی نے ٹوک دیا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اب تو سب کام خراب ہوں گے۔ اچھا اگر کوئی گھر سے جا رہا ہے تو پیچھے سے آواز دے دیں تو کہتے ہیں کہ اب تو یہ کام نہیں ہوگا، یہ توہمات ہیں، اور کام اتفاق سے نہ ہو تو پھر کیا سمجھتے ہیں، یہی وجہ تھی، فلاں کے پیچھے سے بلانے کی وجہ سے یہ ایسے ہوا۔ یہ بھی ایک بہت مشہور بات ہے، فلاں کی زبان کالی ہے اور وہ جو کہتا وہ ہو جاتا ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ وہ کہہ رہی کہ شادی کی مخصوص تاریخیں نہیں رکھتے، 9 تاریخ 19 تاریخ 29، اترتے چاند میں نہیں تاریخ رکھتے کہ چاند اتر رہا ہے، چڑھتے چاند میں رکھی جائے، کیونکہ وہ ان کا خیال کیا ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے قسمت کا تعلق ہے، وہ یسألونک عن الأہلہ،
سفر اور محرم میں نہیں شادی کرتے، اور یا بعض اوقات شادی میں بیوہ کو نہیں بلاتے کہ اس کے آنے سے کیا ہوگا، شادی کامیاب نہیں ہوگی، یا کوئی بے اولاد ہو تو اس کو بعض اوقات نہیں بلاتے، اس کو دلہن سے دور رکھتے ہیں کیونکہ اگر اس کا سایہ اس پہ پڑ گیا تو اس کی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ کس قدر غلط بات ہے، کس قدر خرافات ہیں۔ یا بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے تو ہم پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں، یہ سارا دلہن کا قصور ہے، اس کا منحوس قدم جب سے اس گھر میں آیا ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں، حالانکہ وہ نہ بھی آتی تو یہ سب ہونا تھا۔ تو یہ دراصل شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو شیطان دل میں ڈال کے انسان کو اللہ سے اور بندوں سے بدگمان کرتا ہے۔ مصیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کسی قصور کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا، مشرکین خود ہی چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ ان کے لیے سنہرا موقع تھا کہ وہ سب ختم کر دیتے اور مدینہ جا کے لوٹ لیتے، لیکن ان کو معلوم نہیں کیا ہوا، ان کے دل میں اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس مکہ چلے گئے۔ یہ اللہ کے کرنے سے ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا تو اس سے آگے بڑی سزا دے سکتا تھا، اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ فرمایا کل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی کمزوری سے ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران 152 میں یہ بات بہت وضاحت سے گزر چکی ہے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم۔ سورۃ آل عمران۔ ترجمے کی تو ضرورت نہیں نا، شکر ہے، کچھ تو کام میرا کم ہوا۔ جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ فتح بھی دے سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، وہ تو تم کو فتح بھی دے دیتا، لیکن تم چونکہ ابھی فتح کے قابل نہیں تھے، اس لیے اپنی غلطیوں سے تم نے جیتی ہوئی جنگ ناکامی میں بدل دی، ہار دی۔ سورۃ محمد آیت 7 میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ فتح کب آتی ہے مومنوں کو؟ جب پہلا قدم مومن اٹھائیں۔ تمہارا تو پہلا قدم ہی یہاں غلط ہوا جو مدینہ سے نکلے باہر، تو جب قصور تمہارا اپنا ہو تو پھر اس کا نقصان کس کو پہنچے، پھر اس کا انجام کوئی اور کیوں دیکھے؟ کس کو دیکھنا چاہیے انجام؟ خود کو۔ جو غلطی کرے گا جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ تو اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ زندگی میں جب کوئی نقصان ہو، جب کوئی تکلیف آئے تو اسٹاپ بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ، دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، جب ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ذرا سوچیں نا، جھگڑا ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اجتماعیت کو نقصان ہوتا ہے، دل میں عجیب سا غم اور دکھ آتا ہے۔ جب رخ باہر ہوتا ہے نا غلطیاں تلاش کرنے کا، تو انسان کبھی اس پہ غصہ کرتا ہے، کبھی اس پہ کرتا ہے، کبھی اس پہ کرتا ہے، اور جب رخ اندر ہو تو پھر انسان معاف کرتا ہے اپنے آپ کو، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر باہر وجوہات تلاش کرنا شروع کر دیں، اینڈ لیس خرابیاں، کبھی ختم نہیں ہوگا معاملہ۔ دیکھیے جہاں کہیں جھگڑا ہوتا ہے نا تو عموماً اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کوئی جھگڑا یاد کر لیجیے، کبھی نہیں کوئی جھگڑا دیکھا؟ جہاں کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا تو اس میں عموماً آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے نا، پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، خود کو ڈیفینڈ کرتے جاتے ہیں، دوسرے پہ ڈالتے جاتے ہیں، خود کو ڈیفینڈ کر دوسرے پہ ڈالتے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بھی مانتا کوئی نہیں، یا تو نا دوسرا مان جائے، نہ وہ مانے گا نہ وہ مانے گا، حاصل کچھ بھی نہیں، جھگڑا نہیں ختم ہو سکتا۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غلطی نہ بھی ہو تو کہنا چاہیے آئی ایم رانگ، بس چھوڑو، یہاں مجھ پہ ڈال دو، میری غلطی ہے، جھگڑا ختم کرو۔ تو اب چونکہ صحابہ کرام نے تو بہت کچھ آگے جا کے کرنا تھا، اللہ نے ان سے تو بڑے بڑے کام لینے تھے، لہٰذا ان کی ایسی تربیت کی گئی،
اور ان کی غلطیاں انہیں دکھا کے انہیں بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں.